اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 14 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے میں ہم سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے غالباً یہ 11 یا 12 نبوی میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون اور مسحور کرنے کے الزامات کا چرچا عام تھا اور مخالفت بھی اس وقت شدت پر تھی۔ ہم اس کی آیات کی طرف بڑھتے ہیں تو جس کا ابتدائی حصہ آیت نمبر 1 to 15 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن پاک کی کسی مجنون کی باتیں نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑانے والے ہیں بہت جلد پچھتائیں گے اور کہیں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ انسان جو ہے وقت گزرنے کے بعد پچھتاتا ہے اور یہ سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ انہیں مجرم کہا گیا اور ان کی ضد پر روشنی ڈالی گئی کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں نشہ پیدا کر دیا ہے، یعنی ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں جب ہم نے کافروں کی صفات پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو خبردار کرو یا نہ کرو یہ برابر ہے۔ دراصل ضد اور جو ہٹ درمی ہے نا، یہ ایک رویے کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے کسی بھی دلیل کو سننے پر تیار ہی نہیں ہوتا۔ آگے آیت نمبر 16 to 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا ہے اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب جو ہے ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ ان سے کچھ تو جل مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں، یعنی عجز و مسکنت کے اظہار کے طور پر، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بادلوں اور بارش کے نظام کے ذریعے سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے اور اسی میں ہم نے تمہیں روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہیں پلاتے ہیں، تم اس کا ذخیرہ کرنے والے ہو۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا بڑے علم والا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا، قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے سب کو نظر آئے گا۔ آیت نمبر 26 to 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں کو آزادی اختیار عطا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی کے سوکھے گارے سے کی گئی اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آگ سے تخلیق کیا تھا، اور ایک جن ابلیس نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے شمولیت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور گستاخی کی اور یہ بھی کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ اس کو مارک کر لیجئے کہ دنیا ہی اصل وہ چیز ہے جس میں شیطان جو ہے ہمیں الجھا دیتا ہے اور جو اصل منظر ہے یعنی آخرت اس کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یعنی میرے نیک بندوں پہ تیرا جو داؤ ہے وہ نہیں چلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہوں، کیونکہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت اللہ کا جدائی ہے پیدا نہ ہو۔ ایسے گناہ کے بعد ہی انسان جو ہے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور بالآخر دائمی تباہی و ہلاکت جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور غاوین کے مقابلے میں ابلیس کے پیروی سے بچنے والے متقین ہوں گے، وہ جو پرہیزگار ہوں گے جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ غاوین کو یعنی بہکے ہوئے لوگوں کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور متقین کے لیے غفور رحیم ثابت ہوگا۔ آیت نمبر 51 to 84 میں جزا و سزا کے تاریخی دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ پہلے اصحاب الحجر یعنی قوم سمود، پھر قوم لوط اور پھر اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کو ہلاک کیا گیا اور مجرموں کو سزا دی گئی اور متقین کو بچا لیا گیا۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت دینے آئے تھے وہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے پر مامور تھے۔ ثابت کیا گیا کہ تاریخ میں جزا کا اور سزا دونوں کا سبب موجود ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا تم بڑھاپے میں مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے رب کی ذات تو اتنی محبت کرنے والی ہے کہ اس کا در جو ہے ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ سیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انعام اور قوم لوط کے لیے عذاب کے حوالے سے یہ سبق موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون سزا و جزا ہے بالکل کلیئر اور سامنے ہے۔ پھر اصحاب الایکہ کی ہلاکت کا قصہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ظالم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر تو تباہی سے دوچار کیا۔ ایکا جو ہے شہر تبوک کا قدیم نام ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ ان کا علاقہ قوم لوط کے علاقے کی طرف مکہ سے فلسطین جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا۔ اصحاب الحجر کی ہلاکت کا قصہ آ جاتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اسے قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آ دبوچا۔ پھر آیت نمبر 85 to 99 یعنی آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام تراشی اور مذاق اڑائے جانے کے مشکل حالات میں تسلی دی گئی اور صبر کی ہدایت دے کر دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم جیسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں جو عظیم قرآن ہے، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور مختلف قسم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں، اور وہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اس پر آپ غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اختیار کریں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کو دعوت کا اعلان اظہار کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا اسی طرح بنی اسرائیل پر تورات کو نازل کیا، لیکن انہوں نے اس کتاب الہی کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی کچھ حصے کو چھپاتے تھے اور کچھ کو ظاہر کرتے تھے۔ تو کسی بھی خوف یا دباؤ کی بنیاد پر قرآن پاک کے کسی حصے کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے۔ تو کتنی خوبصورت ہدایات ہیں، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جب اسلام پر چلنا اور اس کو قائم کرنا مشکل ہو ہمیں عطا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نحل کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تو کفار کی مخالفت جو تھی وہ عروج پر تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے
کہ لے آئیں وہ عذاب جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی حرکتوں کا نوٹس لے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کو رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آیت نمبر 1 to 21 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوق جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی مثالیں دی گئیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ وحی اور رسالت کا مقصد انذار یعنی تنبیہ ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کرو تاکہ لوگ جو ہیں شرک سے بچ کر توحید کو اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو خالق، رب اور الہ مان کر حاکم بھی تسلیم کر لیں۔ خالق یعنی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، رب یعنی پرورش کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، اور الہ جس کی بندگی اور اطاعت کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ خالق نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ لا علم ہے، لہٰذا ان سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ پھر آیات 22 to 34 میں قریش کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ یہ متکبر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، آخرت کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور اس کے برخلاف متقی جو اہل صحابہ کا کردار بھی بتایا گیا کہ جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اور مشرکین مکہ جو ہیں یہ منکرین آخرت اور متکبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین قرآن پاک کو اساطیر الاولین یعنی پرانے افسانے کہہ کر اڑا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ایک فرد ہے وہ جو خود گناہ کرتا ہے، لیکن معاشرے کے لیڈرز یا معاشرے کے نمایاں افراد جن کے طور طریقوں کے باعث دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ حق سے متنفر ہوتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 35 to 89 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی بات کرو، اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، پس بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ مشرکین مکہ کا جرم یہ ہے کہ وہ منکرین رسالت ہیں اور منکرین آخرت ہیں۔ ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ مظلوم اور صابر مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ترک وطن کیا یعنی ہجرت کی، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب دیا گیا کہ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اور منکر رسالت کو تنبیہ دی گئی کہ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، کہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے توحید کے مزید دلائل دیے گئے، آخرت کے دلائل دیے گئے، اور اسی میں مشرکین مکہ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے کا رد کیا گیا، اور لڑکیوں کے قتل کے جرم پر غضب کا اظہار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے بعد توحید کے مزید دلائل دیے گئے اور بہت سے اور دلائل کے ساتھ اس میں دودھ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہیں تھی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ نیز یہ صورت مکی ہے جس میں شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی صورتوں میں آہستہ آہستہ اس کی حرمت جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ پھر نحل یعنی شہد کی مکھی وحی کے مطابق کام کرتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو مثالیں ان پر ہم غور کریں تو ایک ایک مثال جانور کا جسم جیسے گائے کا جسم ہے وہ دودھ کی ایک فیکٹری ہے جہاں سے ہمیں تازہ اور فرض بخش دودھ مل رہا ہے۔ اسی طرح اب شہد کی مکھی کو آبزرو کریں کہ کتنے سائنٹیفک انداز سے ایک ایسی چیز ملتی ہے جس میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔
اور اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہے تو یہ نشانیاں جو اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر سے لٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے، بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ یعنی سارے ترقی اور طاقت کے باوجود انسان اپنی عمر کو، اپنے جسم میں آنے والی چینجز کو روک نہیں سکتا۔ پھر آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس پر تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ یعنی یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی گئی ہیں کہ انسان ان اعضاء کو اس طرح استعمال کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا عملی شکر یہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ یوم آخرت کا ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ بہت ڈرانے والی آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن یا اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کے وقت نہ تو انسان جو ہے وہ حجتیں پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی توبہ کا موقع ہے، کیونکہ توبہ کی جگہ تو دنیا ہے، اور توبہ اس وقت تک جب تک آثار موت شروع نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 90 to 119 میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں جو آیت نمبر 90 ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے جو اس کا حق بنتا ہے۔ احسان، نیک برتاؤ یا فیاضانہ معاملہ، یعنی دوسرے کو حق سے زیادہ دینا یا خود حق سے کم پر راضی ہو جانا۔ عدل جو ہے وہ معاشرے کی بنیاد ہے اور احسان جو ہے وہ اس کا جمال ہے۔ عدل معاشرے کو تلخیوں سے بچاتا ہے اور احسان اس میں خوشگواری اور مٹھاس لے کر آتا ہے۔ اور نمبر 3، صلہ رحمی۔ یہ کیا ہے کہ رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور اس سے ایک معنی یہ نکلتے ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور بال بچوں کے حقوق نہ سمجھے بلکہ رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ آپ دیکھیں کہ اگر خاندان کا یہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی کا تصور اگر اسٹرانگ ہو جائے تو خاندان کے لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو معاشرے کی بہت سی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ آگے 3 کام جن سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، فحشاء، منکر اور حد سے بڑھنا۔ فحشاء، تمام بیہودہ اور شرمناک اعمال پر یہ بات آتی ہے۔ اس کی چند مثالیں جیسے بخل ہے، زنا ہے، ہم جنس پرستی ہے، چوری ہے، شراب نوشی، بھیک مانگنا، بد کلامی، علن برائیوں کو کرنا اور ان کو پھیلانا، یا تہمت، جھوٹا پروپیگنڈا، جرائم کی تشہیر، بدکاری پر ابھارنے والی چیزیں۔ پھر منکر کیا ہے؟ ہر وہ برائی ہے جسے انسان بھی برا سمجھتے ہیں، اور وہ تو منکر ہے ہی جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور تیسری چیز حد سے آگے بڑھنا، یعنی دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے جو الزامات تھے ان کا جواب دیا گیا۔ ہجرت کرنے والے مظلوم اور صابر مسلمانوں کے لیے اجر اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا، اور مظلوم مسلمانوں کو کلمہ کفر کی رخصت دی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ دل میں کامل ایمان ہو، اور مہاجرین کے درجات پھر بیان کیے گئے۔ پھر ایک اور تمثیل آیت نمبر 112 اور آیت نمبر 113 میں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول بھیجا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا،
بس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ اکثر مفسرین نے اس بستی سے مراد مکہ کو لیا ہے، یعنی اس میں مکہ اور اہل مکہ والوں کے لیے مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ مثال ہم پر بھی ہے، اور ہر نافرمان بستی اس پر چسپاں ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کسی بھی بستی کے پاس، کسی بھی ملک کے پاس جو سب سے بڑی دو نعمتیں ہیں نا، وہ امن ہے اور رزق کی فراغت ہے، اور کفران نعمت کرنے والوں کا یہ حال ہوگا، وہ جہاں بھی ہوں گے اور جب بھی ہوں گے۔ پھر حلال و حرام کے بھی مزید احکامات ڈسکرائب کیے گئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 120 to 124 تک میں قریش مکہ کو کہا گیا کہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا رویہ اختیار کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 125 to 128 تک میں لوگوں کو دعوت دین یعنی دین کی طرف بلانے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے، ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابر لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو یہ مکر و فریب کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے اور برانے والا بنا دے۔ آج کے اس پارے کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں سورہ نحل کی آیت پر۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پاک پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔